دیو پیکر طیارہ سعودی عرب کے لیے تیار تھا۔ طیارے میں تقریباً 200 افراد تھے۔ یہ پرواز حج کرنے والوں کے لیے تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کہانی میں آگے بڑھوں، میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام شہریار ہے اور میں کراچی شہر میں ایک نیوز چینل میں کرائم رپورٹر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میری نئی شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ساری شادی شدہ جوڑے ہنی مون کے نام پر کسی نہ کسی جگہ کا رخ کرتے ہیں، تو میرا یہ من ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں میاں بیوی اپنی نئی زندگی کا آغاز کسی نیک کام سے کریں اور ہم دونوں میاں بیوی حج کرنے چلیں۔ میری اس بات کو مہر نے بہت پسند کیا اور وہ بھی حج کرنے کے لیے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی حج کرنے پر جا رہے تھے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ عبادت وہ جو جوانی کی ہو، تو یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اپنی نئی زندگی کی شروعات اللہ کے گھر سے کرنی چاہیے، اور آج میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ میرے اندر ایک بات بچپن ہی سے ہے، اور وہ یہ کہ مجھے بچپن ہی سے اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوت عطا کی گئی ہے جس سے میں آنے والی پریشانی کو محسوس کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو مجھے بہت پہلے ہی اس مصیبت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایسا بچپن ہی سے ہو رہا ہے تو اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا۔ میری سینکڑوں بار کی آزمودہ بات تھی کہ پریشانی کا احساس مجھے بہت پہلے ہونے لگتا تھا، اور میں جتنی بڑی پریشانی ہوتی تھی اتنی ہی شدت سے اسے محسوس کرتا تھا۔ میں جہاز میں بیٹھ تو گیا تھا حج کے سفر کے لیے، اور مہر بھی اس سفر کو لے کر بہت خوش تھی، مگر میرے اندر سے خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے آنے والی کسی سنگین خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انجانا خطرہ ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب میں مہر کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا تھا تو اس وقت مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، مگر پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے خطرے کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا۔ ایک دل کیا کہ جہاز سے اتر جاؤں، مگر مہر کو کیا بتاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی عقل مند لڑکی تھی جو کہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اگر میں جہاز سے اتر جاتا اور اس کی وجہ یہ بتاتا تو یقیناً وہ میرا مذاق بنا لیتی اور کبھی میری بات پر یقین نہ کرتی۔ اسی لیے میں نے اس خطرے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور من ہی من میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو اب میں اس خطرے کا سامنا کروں گا۔ جہاز نے رن وے چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جانے لگا۔ سب لوگ جہاز میں اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ جس ہستی کے گھر جا رہے ہیں وہ مالک کائنات ہے، وہی خطرے سے بچنے کا راستہ بھی دے گا۔ بس میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور اس بات سے بے فکر ہو گیا۔ بس ایک ہی بات دل میں تھی کہ جو کچھ ہوگا دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات جو سچ تھی کہ جیسے جیسے جہاز آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، خطرے کا احساس مجھے شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مہر کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا مضطرب ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا جہاز کا پہلا سفر ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اب مہر نے مجھے تسلی دی اور مطمئن ہو گئی۔ میری کیفیت اس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی تھی۔ میں خطرے کو اب بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کرے اس بار میرا احساس غلط ثابت ہو جائے اور کچھ انہونی نہ ہو۔ اسی طرح سفر جاری تھا، مگر خطرے کی گھنٹی اب بہت زیادہ ہی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔
جہاز اپنی پوری رفتار سے پرواز کر رہا تھا کہ ایک اناؤنسمنٹ نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ تمام مسافر توجہ فرمائیں، جہاز کے سامنے اچانک ایک سیاہ کالا طوفان آ رہا ہے جو کچھ ہی دیر میں ہمارے جہاز سے ٹکرا جائے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ طوفان سے جہاز کو بچا کر نکل جائیں۔ جب جہاز روانہ ہوا تھا تو موسم صاف تھا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اب اچانک یہ طوفان، اور وہ بھی بالکل سامنے سے۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ اپنے ہوش و حواس کو اپنے قابو میں رکھیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کیا جا سکے۔ ابھی اناؤنسمنٹ ختم ہوئی ہی تھی کہ تمام مسافروں کے چہرے غم اور پریشانی کی اماجگاہ بن گئے۔ ڈر ہر چہرے پر عیاں نظر آ رہا تھا۔ مہر بھی سہم گئی تھی اور میرا احساس اب اپنا رنگ دکھانے کو تیار تھا۔ اور پھر یکدم ہی جیسے قہر برپا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک قیامت جہاز کے اوپر ٹوٹ پڑی اور جہاز سخت طوفان میں گر گیا۔ ہر طرف چیخو پکار کا عالم تھا۔ میں نے اگرچہ اس عالم میں بھی مہر کو سنبھال رکھا تھا، مگر مہر بھی ڈر کے مارے چلا رہی تھی۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ جہاز بالکل طوفان کے زور پر آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ جہاز کا پائلٹ بھی اب اپنی سیٹ پر موجود ہوگا، کیونکہ اس قدر شدید طوفان میں کوئی بھی اپنی سیٹ پر نہیں رہ سکتا تھا۔ سارا جہاز گول گول گھوم رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جہاز نہیں بلکہ جوسر بلینڈر ہے اور ہم اس میں مکس ہو رہے ہیں۔ مہر کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایسی کیفیت میں مجھے اپنا بھی پتہ نہیں تھا، اور پھر میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخری احساس مجھے یہی ہوا کہ شاید میرا وقت آ گیا ہے اور میری قبر اسی جہاز میں بننی ہے۔ کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ مجھے کہیں دور سے کوئی آواز اپنی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میں ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہا تھا، اور پھر میں نے اپنی آنکھیں آخر کار کھول ہی دیں۔ میرے سامنے مہر تھی۔ میں نے جیسے ہی مہر کو دیکھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک برف کا پہاڑ تھا۔ ایک برف کے پہاڑ پر میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے ساتھ مہر کے علاوہ بھی چند لوگ تھے۔ اب میں اپنے مکمل حواس میں آ گیا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لیا تو منظر انتہائی ناقابل فراموش تھا۔ یہ ایک برفانی پہاڑ تھا اور اس پہاڑ پر ہمارا جہاز موجود تھا۔ ہمارے جہاز کا اگلا حصہ برف میں دھس چکا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ مسافر برف ہٹا کر جہاز کے مسافروں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جہاز کی برف ہٹانے پر زندہ لوگوں کی بجائے زیادہ تر لاشیں ہی مل رہی تھیں، اور وہ لاشیں بھی انتہائی بری حالت میں تھیں۔ میں اٹھ کر مہر کے ساتھ اس طرف گیا جہاں پر لوگ برف کھود کر جہاز کے باقی مسافروں کو نکال رہے تھے۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اور مہر کو زیادہ گہرے زخم نہیں آئے تھے۔ تقریباً 200 مسافروں سے مجھے اپنے ساتھ اس وقت ٹوٹل 21 لوگ نظر آ رہے تھے اور 2 ہم تھے، یعنی ہم ٹوٹل 23 لوگ تھے جو زندہ سلامت تھے، اور باقی یا تو مر چکے تھے یا مر رہے تھے۔ بہرحال اس امید پر کہ شاید کوئی زندگی بچ جائے، ہم لوگ جہاز کو کھود کے باقی لوگوں کو نکال رہے تھے، مگر یہ کام بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ہم ہاتھوں کی مدد سے بہت مشکل سے برف کو ہٹا پا رہے تھے، اور پھر جب بھی کوئی جسم برف کے نیچے سے ملتا وہ مردہ جسم ہی ہوتا۔ ہمیں اس کام میں ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ بعد سب لوگ مایوس ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں اب کسی کے بچ جانے کی امید نہیں رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ جہاز کے باقی بچے حصے سے لوگوں نے خوراک میں جو کچھ بھی ملا تھا اس پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ مہر کے پاس بھی تھوڑی سی خوراک تھی جو اس نے میرے اور اپنے لیے بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ باقی تو کسی مسافر سے اگر کوئی مسافر کچھ مانگ لیتا تھا تو اس بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔
ہمارے علاوہ جو 21 لوگ تھے ان میں صرف ایک ہی لڑکی تھی اور وہ بھی ایئر ہوسٹس تھی، باقی سب مرد ہی تھے۔ بہرحال ہمارا طیارہ کہاں گرا تھا اور ہم سب کہاں تھے اس بات کا علم ہم کو نہیں تھا۔ یہاں دور دور تک بس برف سے لدی پہاڑیاں تھیں اور ان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایئر ہوسٹس کیونکہ ایک لڑکی تھی اور میرے ساتھ بھی میری بیوی تھی تو وہ بیچاری بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جیسے مجھے خطرے کا احساس ہوتا تھا ایسے ہی مجھے اچھائی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم لوگ شمال کی طرف سفر کریں گے تو ہم سب کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ بات میں نے سب مسافروں کو بتا دی۔ میری بات سن کر ایک بزرگ کہنے لگے، ہم یہاں پر رہ کر ہی مدد کا انتظار کریں گے۔ اب تک یہ بات سب کو پتہ لگ چکی ہوگی کہ ہمارا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ہماری مدد کو فوجی طیارے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں ہمارا پتہ لگا کر ہم تک پہنچ جائیں۔ اس لیے یہاں سے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہاں پر رہ کر مدد کا انتظار کریں گے۔ اب ایئر ہوسٹس نے کہا، میں اس جہاز کی ایئر ہوسٹس ہوں۔ میں نے بہت مرتبہ جہاز میں سفر کیا ہے۔ میں پائلٹ ٹریننگ بھی حاصل کر رہی ہوں۔ میں نے پروازوں کے نقشے کو بھی بہت بار پڑھا ہے، اچھی طرح سمجھ رکھا ہے۔ میں اس جگہ کو دیکھ کر پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ جگہ پروازوں کے کسی بھی شیڈول میں نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ پر مجھے کسی قسم کی مدد کی آمد کی امید ہے۔ اگر جگہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ اس لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون یہاں سے زندہ واپس جا پائے گا اور کون مر کر اس جگہ سے مٹ جائے گا۔ اب ایئر ہوسٹس کی بات کے بعد دو پارٹیاں بن گئی۔ ایک وہ جو اس بزرگ کی بات مان کر مدد آنے کا انتظار کرنے والے تھے اور دوسرے وہ جو ایئر ہوسٹس مہر اور میرے ساتھ تھے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ وہ لوگ جو بزرگ کے ساتھ تھے وہ یہاں پر رک کر مدد کا انتظار کریں گے۔ اگر واقعہ ہی مدد آ جائے تو ان کو ہمارے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اور ہمارے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ باقی کے لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت راستہ تلاش کریں گے۔ چنانچہ ہم سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی دن ڈھلنے میں کافی وقت تھا، میرے اندازے میں یہ عصر کے قریب کا وقت تھا۔ کیونکہ میرے ساتھ مہر تھی اس لیے وہ ایئر ہوسٹس بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میں جان بوجھ کر شمال کی طرف ہی سفر کر رہا تھا۔ میں جیسے جیسے شمال کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اب بہت جلد کوئی خوشی بھی ملنے والی ہے۔ میرے اندر کا احساس بہت اچھا ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر یہ جو کچھ بھی تھا بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مہر اور مدیحہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ صرف 3 لوگ اس سفر کے لیے نکلے تھے، مگر نہ جانے وہ کس راستے کی طرف چل پڑے تھے۔ یہاں کسی کو کہنا بھی مصیبت ہی تھی، اس لیے اس راستے پر ہم 3 ہی لوگ تھے، میں، مہر اور مدیحہ۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے میرا احساس بہت اچھا ہو رہا تھا، اور پھر ہم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے نیچے کی طرف ڈھلان تھی۔ میں نے مدیحہ اور مہر سے کہا کہ ہمیں اللہ کا نام لے کر ڈھلان میں اتر جانا چاہیے۔
مدیحہ نے ایک بار ہلکا سا اعتراض کیا، مگر مہر نے اسے کہا، بے فکر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ خیر ہم سب نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ڈھلان سے پھسلنے لگے، اور پھر واقعی وہ ڈھلان اس پہاڑ کی چوٹی سے ہم لوگوں کو ایک ندی کے کنارے تک لے آئی۔ ندی کی دوسری طرف ایک گھنا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ بس ہم لوگوں کو اس ندی کو پار کر کے ندی کی دوسری طرف جانا تھا، جہاں پر گھنا جنگل تھا اور ہر طرف درخت اور پھول اور پودے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جنگل ہمارے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جنگل دیکھ کر سب کو امید جاگی کہ خشکی کا راستہ مل گیا ہے تو شاید واپسی کا راستہ بھی مل جائے گا۔ اب صرف اس ندی کو کراس کرنا تھا۔ مجھے سوئمنگ آتی تھی اور مدیحہ بھی تیرنا جانتی تھی، مگر جب کہ مہر کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے مدیحہ سے ندی پار کرنے کا کہا تو مدیحہ پانی میں اتر گئی۔ پانی کیا تھا، بس پگھلی ہوئی برف تھی جو ہوند کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھی۔ مدیحہ تھوڑا سا ہی دور گئی تھی کہ اس کی حرکت کمزور پڑنے لگی۔ اب میں نے مہر کی طرف دیکھا اور مہر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بھی پانی میں کود گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مدیحہ کے پاس پہنچ گیا، جس نے اب ہاتھ پیر تقریباً چھوڑ دیے تھے۔ میں نے مدیحہ کو سنبھالا اور پانی میں اتر گیا۔ مدیحہ کی سردی کے مارے بری حالت تھی۔ میں بڑی مشکل سے مدیحہ کو ندی کی دوسری سمت لایا تھا، جبکہ مہر ابھی بھی برفانی پہاڑ والی سائڈ پر موجود تھی۔ مدیحہ کو ندی پار کروانے میں میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ ندی پار کروا کر میں نے مدیحہ کے ہاتھ پاؤں کی مالش شروع کر دی، جس سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سردی لگ رہی تھی، کپڑے بھی بھیگ چکے تھے، مگر میں اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اپنے کپڑے بھیگ گئے تھے، مگر مجھے ابھی مہر کو اس طرف لانا تھا، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، کیونکہ مجھے مہر کو لانا تھا جو کہ دوسری طرف تھی۔ جیسے تیسے گرتے پڑتے میں مہر کو بھی ندی کے اس طرف لے آیا جہاں مدیحہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ مہر بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ندی کی دوسری طرف آ کر مہر کو بھی میں نے ہاتھ اور پاؤں کی مالش کی، وہ بھی قدرے بہتر محسوس کرنے لگی۔ اب ہم نے مزید آگے بڑھنے کا سوچا اور پھر ہم جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم تینوں جنگل میں موجود تھے، اور پھر جنگل میں آ کر ہم تینوں کو ایک عجیب سی حرارت کا احساس ہونے لگا اور سردی لگنی تقریباً ہمیں بند ہو گئی۔ اب ہم تینوں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگل میں آ کر ہمیں اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ اب ہمیں راستہ مل جائے گا۔ جنگل میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جنگل میں بہت سے ایسے درخت تھے جن پر پھل لگے ہوئے تھے۔ ہم نے کافی سارے پھل توڑ لیے تھے اور کھاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ خیر یہ سفر جاری تھا اور ہم لوگوں کو امید ہو گئی تھی کہ بہت جلد ہم لوگ کسی جگہ پہنچ جائیں گے اور آگے کا سراغ لگا لیں گے کہ اچانک مدیحہ رک گئی۔ اس نے کہا، اب مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ تو یہ طے ہوا کہ تھوڑا سستا لیا جائے۔ ہم سب لوگ وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ رات بھی ہونے کو تھی اور پھر ہم سب لوگ وہیں سو گئے۔ ہماری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مہر اور مدیحہ دونوں بے خبر سو رہی تھیں۔ زمین پر ہلکی ہلکی گھاس تھی اور جنگل میں سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک حرارت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مہر اور مدیحہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ خیر میں نے مہر کو جگایا اور اسے مدیحہ کو اٹھانے کا کہا، اور پھر مدیحہ بھی اٹھ گئی۔ ہم نے وہی پھل کھا کر ناشتہ کیا جو ہمارے پاس رات کو بچ گئے تھے۔ میں ابھی پھل کھا ہی رہا تھا کہ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں ایک دفعہ پھر بجنا شروع ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ پھر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور پھر وہ مصیبت کیا ہوگی یہ معلوم نہیں تھا۔